جگ ہنسائی سے محفوظ فرما، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجیے، ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ مار دیجیے، ہمیں حالات کے حوالے نہ کر دیجیے، اللہ ہمیں مخلوق کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے مالک ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ ماں باپ کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندوں میں سے زیادہ کمزور بندے ہیں، آپ ہی ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے، ہمارے ساتھ زیادہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، رب کریم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ مستورات دور قریب سے آئی ہیں، اللہ ان کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے ان کے دل کو پریشان کر رکھا ہے ان مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے روشن فرما، جو جوان العمر بچیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، اور ان کو زندگی میں قدردان نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے خاوندوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم نے تو اپنے دنیا میں دیکھا کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ اگر چل کے آنے کا اتنا لحاظ دنیا کر لیتی ہے تو یہ آپ کی بندیاں بھی آپ کے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ یہ معافیاں مانگتی ہیں، جو غلطیاں کر چکے معاف کر دیجیے، جو گناہ کر چکے معاف کر دیجیے۔ اے مولا آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجیے اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اولاد کو پڑھنے کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرمائیے۔ رب کریم اولاد کے غموں سے بچا لینا، اولاد کے دکھوں سے بچا لینا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا لینا۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اپنی رحمت سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دینا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دینا، جو بچیاں دین کا کام کر رہی ہیں اللہ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما دینا۔ رب جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، آپ کے عاشق دنیا کے مختلف کونوں سے آپ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ تو کوئی کعبہ کا طواف کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ
سجدے کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجیے، ہمیں اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اللہ کفر کو اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما اور اسلام کا بول بالا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، یہ جن سے ہم نے وعدے کیے، یہ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، ان سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما، قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبق دوش فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ ہمیں یہاں رکھا، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، اللہ ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اس گھر کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، اللہ انہیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والے ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رب کریم اپنی رحمت سے اس گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنا۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جس طرح یہ ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے تو جنت میں ان کی مہمان نوازی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔